الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام پارٹیسپینٹس کا اس حصن المسلم کورس کے 16th کلاس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ اب تک کہ الحمدللہ 15 کلاسز میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ طریقہ کار جو صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح ایمان کے ساتھ، صحیح علم کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو کئی موقعوں پر پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اس میں سے کئی الحمدللہ ہم نے اذکار سیکھے ہیں، ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی مختصر انداز میں، تاکہ زندگی کے جن جن موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے، اللہ پر ایمان رکھنے، گناہوں سے مغفرت طلب کرنے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کے ذریعے ہم عمل کرتے ہوئے نیکیاں حاصل کریں اور ایمان میں اضافہ کریں، گناہوں کی مغفرت کروائیں، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہوئے دین کو خوشی سے تسلیم کرنے والے بنیں۔ یہ مقصد کے لیے الحمدللہ ہم گزشتہ کلاسز میں بھی تعلیم حاصل کرتے رہیں اور اس میں اور آگے بھی انشاءاللہ اسی مقصد سے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے۔ پیج نمبر 78 تک ایسے حکمران، ایسے گورنمنٹس جس سے جو سو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے کا ڈر ہو، ایسے لوگ اپنے لیے کس ایمان کے ساتھ کام لیں، کیا دعائیں پڑھیں، یہ الحمدللہ گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب اسی پیج نمبر 78 پہ اس ٹاپک کے ہونے کے بعد پیج نمبر 79 پر دشمن کے خلاف بد دعا کرنے کا جو طریقہ ہے، اس سلسلے میں الحمدللہ ٹاپک کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اب یہاں دشمن سے مراد صرف ایسے لوگ ہیں جو امن پسند مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ دشمن یعنی وہ نہیں کہ آپ کے گھر کے بازو والے اگر آپ سے کسی معاملے میں جو مسلمان ہیں دشمنی رکھتے ہیں، یا کوئی معمولی جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کو دشمن سمجھتے ہیں، ایسے مسلمان کے لیے بد دعا نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسے نان مسلمز کے لیے بھی عادت کے طور پہ جو سو خطاً بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر سامنے والا اگر کوئی ہمیں بد دعا دیتا ہے غیر مسلم میں سے یا کفار میں سے، تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی کہ یہودیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، وفد یعنی گروپ، تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، سلام میں لام نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر موت آ جائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بد دعا انہوں نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکم کہا، تم پر بھی، لیکن تم پر بد دعا ہو، تم پر موت آ جائے، یہ نہیں کہا، وعلیکم، جو تم نے کہا وہ اللہ تم پر کر دے، اتنا کہا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ بد دعا سنائی دی یہودیوں کی، تو آپ کو برداشت نہ ہوا، آپ نے بھی ان سے کہا پلٹا کر یہودیوں سے، تم پر بھی موت آ جائے، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس بات کو سنا تو کہا عائشہ، اللہ عز و جل ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہود تھے، نان مسلمز تھے، کفار تھے، ان کو بھی بد دعا دینے سے بچایا گیا، لیکن اب تو پھر عام مسلمان کو تو اب بد دعا نہیں دینا چاہیے، ماں بیٹی کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، باپ بیٹے کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، اولاد والدین کو بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، 2 واقعات حیدرآباد میں ایسے ملے جہاں ایک ماں کا قتل کر دیا اولاد اور ایک اولاد اپنے باپ کا قتل کر دیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ایسی مصیبت میں ہم کو نہیں ڈال دیا، ایسی برائی میں ہم کو نہیں ڈال دیا، اللہ ایسی برائی سے ہم سب کو بچائے۔ تو پھر دشمن سے مراد اولین یہاں یہ لوگ ہیں جو اسلام اور امن پسند مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، دنیا میں امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو امن سے رہنا چاہتے ہیں اور اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا دشمن جو ظلم و ستم کرے، آپ کا اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس حکومت ہے، نہ آپ کے پاس جو سو کوئی ایسا معاملہ ہے، نہ اتھارٹی ہے کہ آپ جو سو جنگ لڑ سکیں، پھر ایسے مظلوم مسلمان کیا کریں؟ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے، اصول علم میں کام دیں اور یہ دعا پورے صحیح عقیدے کے ساتھ پڑھیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1742، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ترجمے سے ہمارا عقیدہ درست،
اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا علم درست ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو، وسائل اختیار کرنا ہو، کبھی وسائل نہ ملے، مینس نہ ملے، آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں، نہ آپ کے پاس جو سو کوئی ایسے جو سو اتھارٹی ہے، تو دعا سے کام لے. یا ایسے مسلمان جو دنیا بھر میں ظلم و ستم جو سو سہ رہے ہیں، ایسے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، سب مل کر ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، کہ اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، یعنی اللہ عز و جل کو اس کی جو صفات ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کا واسطہ دیا جا رہا ہے. کتاب کو نازل کرنے والے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی قرآن مجید وہ بھی مراد ہے، اور دیگر کتابیں جو نازل کی گئی دیگر انبیاء اکرام پہ وہ بھی مراد ہے. کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، اللہ عز و جل جلد حساب لینے والے سے مراد جو ظلم و ستم ناانصافی دنیا میں کسی کے ساتھ ہو رہی ہے اس پر جلد حساب لینے والے، یعنی انسان کو دنیا میں بھی عذاب کی شکل میں پکڑ آ سکتی. اور جلد حساب لینے والے سے مراد یہ بھی ہے کہ جلد جو قیامت آنے والی ہے، یعنی عنقریب جو قیامت آنے والی ہے اس دن جو حساب ہوگا وہ بھی یہاں پر مراد ہے. جلد حساب لینے والے سے مراد یہاں پر یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کفار کو، اسلام کے دشمنوں کو، حتیٰ کہ پکڑ لیتا ہے. تو وہ جو اللہ کی پکڑ ہے وہ انسان سمجھتا دور ہے، لیکن وہ جلد حساب لینے والا اللہ عز و جل. اس لیے کہ انسان کی جو زندگی ہے، جو حدیث میں آیا کہ 60 سے 70 کے درمیان یہی حصے میں یا اس سے زائد اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو، یہ زندگی اگر بڑی دکھ رہی تو جلد حساب لینے والا ہے، بہت مختصر وقت ہے. کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، لشکروں کو شکست دے دے. اب یہاں لشکروں کو شکست دے دے سے مراد یہ کہ جب دشمن اسلام کے خلاف کام کرنے لگے، مسلمانوں کے خلاف کام کرنے لگے، امن پسند لوگوں کے خلاف کام کرنے لگے، تو ایسے دشمن جو چاہے میدان جنگ میں آؤ یا اپنے کمپیوٹرز پر بیٹھ کر یا سافٹ ویئرز پر بیٹھ کر یا اپنے پارلیمنٹس یا اپنے جو سو علاقوں میں بیٹھ کر میٹنگز میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو سازش اور چال چل رہی اس کے خلاف لشکروں کو شکست دیتے. ہر لشکر جہاں بیٹھ کے بھی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش چل رہا، لشکروں کو شکست دے دے. اب یہاں پر اقرار یہ ہے کہ لشکروں کو شکست دینے والا صرف اللہ عز و جل ہے. حتیٰ کہ بدر کی جنگ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ لڑنے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی ڈالی تھی، دشمنوں کی طرف پھینکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے وہ کام کیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے فتح ہوئی ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی قابلیت ہے، وہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، اور وہ قابلیت و طاقت کا استعمال وہ اللہ کے حکم سے کر کے جو کام ہے وہ کام کر سکتا ہے. لشکروں کو شکست دے دے، یعنی یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اسی سے مانگنا چاہیے. اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں ہلاک کر دے. کسے شکست دے؟ ایسے دشمنوں کو جو اسلام کے خلاف کام کرنے والے، قرآن کے خلاف کام کرنے والے ہیں، سنت کے خلاف کام کرنے والے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں اور ظلم و ستم کر رہے ہیں، انہیں ہلاک بھی کر دے. تو مراد یہ ہے کہ ان کے مکر و فریب کو بھی ختم کر دے اور ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے، مطلب ایسے لوگوں کو زمین سے ہی ختم کر دے تاکہ یہ زمین پر فتنہ نہ مچائے، تاکہ زمین پر دہشت گردی نہ مچائے اور امن قائم ہو جائے. تو یہ ایسے دشمن کے بارے میں جو مسلمانوں کے خلاف میں، اپن پسند لوگوں کے خلاف میں جو سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے جو مجبور مسلمان ہیں، چاہے میدان جنگ میں کیوں نہ ہو تب بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. میدان جنگ میں نہ ہو یا اتھارٹی نہ ہو کسی چیز کی، آپ کوئی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر جو سو آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، تو ہرگز آپ دہشت گردی نہ کریں، بلکہ یہ دعا الحمدللہ اس موقع پہ جو سو پڑھ سکتے ہیں. اگلا معاملہ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں، جو ٹاپک ہے دشمن پر غلبہ پانے اور بغض و کینہ سے بچنے کی دعا. دشمن پر غلبہ پانے سے مراد یہ کہ دشمن جو سازشیں ہمارے ساتھ کر رہا ہے ان سازشوں کو ناکام اللہ کی طرف سے ہونا ہے، چاہے جو بھی اسلام کے خلاف سازش ہوتی ہو، اور ان پر ہم غلبہ پا جائیں، یعنی ہم ہمارے دین پر امن کے ساتھ عمل کر سکیں اور وہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں. یہ اللہ عز و جل سے مانگنا ہے. ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہدی قلبی واسلل سخیمۃ صدری.
سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اے میرے رب، یعنی بندے کو یہ مانگنا سکھایا گیا، دشمن کا خوف ہو یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا ڈر ہو، ربی، اے میرے رب۔ دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ آپ دوسری دعا بھی مانگتے وقت یہ کہہ سکتے ہیں یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے عقیدے سے رب سے مانگنا، یہ ربی کہنا دعاؤں کی قبولیت کے سبب میں سے ایک سبب بھی ہے۔ علامہ شیخ عثیمین الحمدللہ یہ بھی کہا یا ربی، جیسا آپ اردو میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ چیز چاہیے تو آپ یا ربی مجھے یہ عطا کر دے، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ربی تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول فرما لے۔ یعنی سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر آپ دشمنوں کو، دشمن کی سازشوں کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو بھی ممکن سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں، ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر آ گیا ہو، ہماری لاپرواہی، ہماری گناہوں، ہماری دین کی دوری کی وجہ سے یہ دشمن ہم پر غالب ہو گیا ہو، یہ حکومت ہم پر غالب ہو گئی، حکومتیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہوں گی۔ تو لہذا سب سے پہلی ضرورت مسلمانوں کے لیے ہے ربی تقبل توبتی، میری توبہ قبول کر لے، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے استغفار کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو غلطی ہوگی اس غلطی کو ہمارے معاف کر دیجئے، ہم سے درگزر فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے کہ ہمارے گناہوں کے وبال کی وجہ سے شاید یہ دشمن ہم پر آ گیا، یہ مصیبت ہم پر آ گئی، یہ ظلم و ستم ہم پر آ گیا۔ تو گناہوں کی مغفرت مانگنے سے مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث ہے دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یہ حدیث میں فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ہم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ جو کوئی توبہ استغفار کو لازم کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ گناہ کیا ہے؟ جو قرآن اور سنت میں کہا گیا نہیں کرنا وہ کرنے جانا، اور جو قرآن و سنت میں کہا گیا کرنا وہ نہیں کرنا، یہ دونوں چیزیں گناہ کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ تو لہذا وہ گناہوں کا احساس علم سے ہوگا، علم ہوگا تو کیا چیز گناہ ہوگی پتہ چلے گی، علم ہوگا تو کیا چیز نیکی ہوگی پتہ چلے گی۔ اس گناہوں سے جو ہم کرے ہیں توبہ کرنا تاکہ مشکلات ہم سے دور ہو جائیں۔ جو کوئی توبہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، اس کے فکر کو، اس کے ٹینشن کو، اس کی پریشانیوں کو اسے دور کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے، آسانیاں عطا کرتا ہے، جہاں سے اسے رزق آنے کی امید بھی نہیں تھی وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ جو سو بنیادی بات ہے توبہ استغفار کرنا۔ اب دشمن کے علاوہ زندگی کے کچھ معاملات میں آپ کو مصیبتیں دکھ رہی ہیں، دکان میں کاروبار نہیں ہو رہا ہے، فیملی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، یا جو سو آپ اپنے اندر ایک قسم کی بے چینی محسوس کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے آپ کے ساتھ آپ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، آپ رشتہ دار آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو بھی مشکلات آپ کو دکھ رہے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، نکاح کے لیے جو سو لڑکے لڑکیاں جو سو سلیکٹ نہیں کرنے مشکل ہو رہی ہے، توبہ استغفار کثرت سے کریے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے چن چن کے توبہ استغفار کریے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو ہٹا دے گا۔ وَغْسِلْ حَوْبَتِي، اور میری لغزشوں کو ڈھو ڈال، یعنی مجھ سے ایسے دور کر دے اللہ کہ کچھ برائی میرے اندر نہ رکھ اور نیکیوں کو تبدیل کر دے، ہر چیز دھو کے مجھ سے ہٹا دے، تیری رحمت تیرے سوا کوئی گناہوں کو دور نہیں کر سکتا ہم سے۔ وَأَجِبْ دَعْوَتِي، اور میری دعا قبول فرما لے۔ کیا دعا قبول فرما لے؟ میرے گناہوں کو معاف کرنے کا، میرے لغزشوں میری غلطیوں کو مجھ سے دھو دینے کا، یہ قبول فرما لے۔ اس لیے ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت بھی اللہ کے حکم سے، تو دعا کرنا اور یہ بھی دعا کرنا کہ یہ دعا قبول ہو جائے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ دعا تو کہیں کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لینا یہ بھی ہماری دعاؤں کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو دور کر دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، پھر دعا کریں اللہ میری اس دعا کو بھی قبول فرما، یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ایک دعا کرنا کہ اللہ دعاؤں کو قبول کر لے، یہ بھی الحمدللہ خوبصورتی اسلام کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ واجب دعوتی وثبت حجتی، اور میری دلیل کو اپنے دشمنوں پر ثابت کر دے۔ وسدد لسانی، یعنی میری دلیل کو دشمنوں پر ثابت کر دے، یعنی ہم حق پر ہیں، یہ قرآن، یہ سنت، یہ اسلام جس پر عمل کر رہے ہیں، ہم سے یہ امن کا پیغام ہمارے دشمن کو پہنچا دے تاکہ وہ دہشت گردی ختم کر دے، حجت قائم ہو جائے ان کے اوپر۔ حجت قائم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم تو آپ تک حق بیان کر دیے،
اس کے باوجود آپ جو سو اسلام کی دشمنی کرے، آخرت میں اللہ تعالیٰ جب بدلہ لے گا تو یہ حجت قائم ہو جائے گی، اتھارٹی بن جائے گی کہ ہم تو پیغام پہنچا دیے تھے آپ کے اوپر. اس کو بولتے ہیں حجت قائم کرنا، وہ حق ہم ادا کر دینا. میری زبان کو درست فرما دے، میری زبان کو درست فرما دے یعنی بد دعا نہ ہو، ہدایت کی دعا ہو، خیر کی دعا ہو، رہنمائی کی دعا ہو، دشمن کے لیے جو سو ہدایت کی دعا ہو. یہ کوشش مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے. اور میری زبان کو درست فرما دے کہ میری زبان سے ہدایت کی بھی دعا نکل سکتی ہے، میری زبان سے بد دعا بھی نکل سکتی ہے، میری زبان سے ہدایت کی دعا نکال دے ان کے لیے. اور میری زبان سے حق کی بات، قرآن کی بات، سنت کی بات، اسلام کی بات ان تک پہنچا دے اور حجت قائم کر دے ان کے اوپر. وہدی قلبی وصل السخیمۃ صدری، اور میرے دل کو راہ ثواب میں ہدایت فرما دے. اور دل میں یہ ہو رہا کہ بھئی حالات کو دیکھ کر میں کدھر چلے جاؤں، یہ ایسے حالات میں جاؤں، ویسے حالات میں جاؤں، اسلام صحیح ہے، اسلام غلط ہے، دشمن کیا کہہ رہا، دشمن کا جواب کیسے دوں، مجھے علم نہیں ہے، میں کیا جواب دے سکتا ہوں، اسلام غلط ہے کیا، اس دل میں بے چینی ہو رہی. وہدی قلبی، میرے دل کو ہدایت دے اللہ، شیطان کو مجھ سے دور کر دے، شیطان کے وسوسوں کو مجھ سے دور کر دے. وہدی قلبی وصل السخیمۃ صدری، اور میرے دل کو، میرے دل کے کینے کو باہر نکال کے پھینک دے. میرے دل میں جو کینہ ہے کسی دوسرے مسلمان کے لیے، جس کینے کی وجہ سے میں دوسرے مسلمان کے لیے دعا نہیں کر سک رہا ہوں، جس کینہ کپٹ کی وجہ سے، دل کی گندگی کی وجہ سے میں دوسروں کو بد دعا اگر دے رہا ہوں، تو اللہ اس کینہ کو دور کر دے مجھ سے، تاکہ مسلمان مل کر رہیں، امن پسند لوگ مل کر رہیں، محبت سے رہیں، تاکہ ہمارے کمیونٹی میں محبت رہے گی تو ہم دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی ہم محبت سے رہ سکیں گے، ان تک اسلام کا پیغام پہنچا سکیں گے، ان سے بھائی چارگی کر سکیں گے، ان سے اخلاق اور گڈ مینرز کے ساتھ پیش آ سکیں گے. اور جو دہشت گرد ہے، جو ٹیررسٹ ہے، جو ایکسٹریمسٹ ہے، اس کے ساتھ ہم ایسی دعا کر سکتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بنیادی بات ہے جو مجھ کو آپ کو سمجھنا چاہیے. ہر آدمی دشمن نہیں ہوتا مسلمانوں میں سے، اور ہر غیر مسلم کے لیے بھی یہ بد دعا نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایسے لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسوں کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی، بھلے آپ کے اوپر حالات آئے تب بھی، یا اس کے علاوہ یہ بھی کہ دوسروں کے اوپر ایسے حالات گزر رہے ہیں اور آپ کو ان کے حالات کا علم ہو، تب بھی اس موقع پر الحمدللہ یہ بات دعا پڑھی جا سکتی ہے. تیسرا ٹاپک ہے، جب کسی سے خطرہ ہو تو کیا کہیں. کسی بھی چیز کا خطرہ ہو، چاہے جان کا خطرہ ہو اور نظر بد کا خطرہ ہو، آپ کو ستائے جانے کا خطرہ ہو، آپ سے دشمنی کا خطرہ ہو، آپ کو مالی نقصان دینے کا خطرہ ہو، یا آپ کے ساتھ جو سو کسی کاروبار میں وہ دھوکہ دیں گے اس بات کا خطرہ ہو، یا قتل کر دیں گے اس بات کا خطرہ ہو، یا مار پیٹ کریں گے اس بات کا خطرہ ہو، تو کسی بھی لوگوں میں سے، چاہے مسلمانوں میں سے ہو، غیروں میں سے ہو، کسی سے بھی اگر آپ کو خطرہ محسوس ہو کہ ہمارے ساتھ یہ برا کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ایمان کے ساتھ. اللہم اکفینہم بما شئت، صحیح مسلم کی حدیث ہے 3005. اے اللہ، یہ بھی اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اس لیے کہ کسی سے بھی کسی بھی قسم کا نقصان ہو، اس نقصان سے بچانے والی ذات صرف اللہ عز و جل ہے. اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا. مطلب یہ دشمن میرے خلاف اپنے سینے میں کیا رکھا ہوا ہے اس بات کا مجھے علم نہیں ہے. اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا. مجھے ان سے کافی ہو جا سے مطلب یہ کہ ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی چال بازی، ان کا دھوکہ دہی، ان کی چال، ان کا نقصان دینے کا ارادہ، ان کا قتل کرنے کا ارادہ، ان کا ہمارے ساتھ ہمارے دین کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا. مطلب میری تو مدد فرما لے. ان کے دل میں کیا میں نہیں جانتا، لیکن تو جانتا ہے. مجھے ان کے شر سے بچا لے. کسی بھی قسم کا آپ کہیں ایگزامینیشن دینے جاتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، آپ کو فیل کرنے کا چانس. اللہم اکفینہم بما شئت، اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لے. کوئی آپ کو روڈ پر ستائے، ایسا ڈر ہو کہ کوئی چھیڑ چھاڑ کا معاملہ کرے اس لڑکی کا ساتھ، لڑکی کو ڈر ہو تو پہلے اللہ سے مدد مانگ لے. اللہم اکفینہم بما شئت. کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، کسی لڑکے کو ڈر ہو کوئی قتل کر دے گا، کوئی مار دے گا، کسی وجہ سے حالات ایسے دکھ رہے ہیں، اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لے، تو کافی ہو جا میرے لیے بس. تو اللہ سے امید اور توکل
سکھایا گیا, عقیدے کی درستگی سکھایا گیا, اس دعا میں توحید سکھائی گئی, اللہ ہی سے مانگنا سکھایا گیا, اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا سکھایا گیا, چھوٹی بات کیوں نہیں ہوتی, بڑا معاملہ کیوں نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی مجھ کو آپ کو سکھایا گیا. اگلا ٹاپک ہے جسے ایمان میں شک ہونے لگے اسے کیا کرنا چاہیے. ایمان میں شک سے مراد یہ ہے, پہلی چیز کسی بھی مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پہ شک نہیں ہونا چاہیے. میں مسلمان ہوں یا میں مسلمان نہیں ہوں, اگر ایسا شک آ گیا تو آدمی کافر ہے, پھر نان مسلم ہے. اسلام میں شک نہیں ہونا چاہیے. ایمان میں شک ہے مطلب کسی بات پر ایمان رکھنے میں آپ کو شیطان وسوسہ ڈالا, ارے آخرت ہوتی کہ نہیں کی, جنت ہوتی کہ نہیں کی, قبر میں ایسا معاملہ ہوتا کہ نہیں, کہ شک آ رہا. جبکہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, جبکہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی گواہی پڑھ لی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پڑھ لی ہے, اس کے باوجود کچھ شک محسوس ہو رہا, علم کی کمی کی وجہ سے, کسی غلط آدمی کے بیان کو سننے کی وجہ سے, کسی گمراہ لوگوں کے بیان کو سننے کی وجہ سے دین کی بات میں شک آ رہا, اس کو بولتے ہیں ایمان میں شک آنا. اسلام میں تو شک نہیں ہو سکتا بھائی, اللہ پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, پیغمبروں پر ایمان ہے, تقدیر پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے, اور کتابوں پر ایمان ہے. یہ 6 باتوں پر تو ایمان ہے, لیکن کسی بات میں شک محسوس ہو رہا پڑھنے سے, شیطان وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے, غلط بیان سننے کی وجہ سے, غلط اسپیچ تقریر سننے کی وجہ سے, غلط خطبہ سننے کی وجہ سے, غلط کتاب پڑھنے کی وجہ سے, تو ایسا آدمی کیا کرے. پہلی چیز مشورہ دیا علماء نے, اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تیری امان میں مجھے لے لے شیطان کے شر سے, جو وسوسہ مجھے ڈال رہا اس کے شر سے. دوسرا, جس چیز میں شک ہو اس میں غور و فکر ترک کر دیں, یعنی اللہ کہاں ہے, اللہ عرش پر ہے, اللہ کے اوپر کیا ہے, اللہ کو کس نے بنایا, فلاں کیا ہو گیا, یہ جو شک آتا نا اس پہ توجہ نہیں دینا, وسوسوں کو اگنور کرنا, وسوسوں پہ توجہ نہیں دینا, صرف اللہ کا جو علم ہے, قرآن مجید کا جو علم ہے, حدیث کا جو علم ہے, اس کو پڑھنا, ایمان لانا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں کرتا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو تسلیم کر کے ایمان میں عمل میں آگے بڑھ جانا. شک آ رہا, شک کو دور کر دینا. شک کیا ہے؟ وسوسے جو شیطان ڈالتا, وسوسے جو انسان غلط تقریر, غلط خطبے کے ذریعے آپ کے ذہن میں ڈال دیتے. تیسری چیز یہ دعا پڑھے, آمنت باللہ ورسولی. اب دیکھیں 2 اصول بتائے گئے, ایمان لایا میں اللہ پر, اس کے رسول پر, یا مراد یہ بھی ہے آمنت باللہ ورسولی, میں ایمان لایا قرآن کی اس آیت پر, اور اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے, یہ پڑھنے سے جو میرے اندر شیطان وسوسہ ڈال کے شک پیدا ہو رہا, یہ ہے کہ نہیں ہے کہ مجھے وسوسے کو دور کرنا ہے. آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ کی اس گواہی پر, میں ایمان لایا اللہ کے اس کلام پر, یہ ہے, اس میں کسی قسم کا شک نہیں. ورسولہ, اور اس سبجیکٹ پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے, میں اس پر بھی ایمان لایا. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا, الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب کی باتوں کا ذکر جب آتا ہے قرآن میں اور سنت میں سیدھا ایمان لاتے, شک نہیں کرتے. بھئی اللہ نے کام ایمان لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ایمان لائے. دنیا کے سائنٹسٹ کے انتظار میں نہیں رہیں گے, کوئی انوینشن کے انتظار میں نہیں رہیں گے, کوئی جو سو جرنلسٹ آنے کے کہنے کے انتظار میں نہیں رہیں گے, کوئی سائنٹسٹ آ کے کہیں گا تو اس کے انتظار میں نہیں رہیں گے, یا جو سو امیزون کا کوئی ہیڈ کہے گا تو ہم ایمان لائیں گے, بل گیٹس کہے گا تو ہم ایمان لائیں گے. ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آمنت باللہ ورسولی, اللہ نے کام ایمان لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ایمان لائے. ہمیں کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ عز و جل کی گواہی کافی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے. کیا پڑھیں گے؟ آمنت باللہ ورسولی. تو جب ہم علم حاصل کرنے کے پیریڈ میں ہوتے, علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے, کبھی غلط لوگوں کے سن لینے سے, دوستوں کے کچھ کہہ دینے سے, شیطانی وسوسوں سے ہم جو سو یہ ہوتا ہے کہ بھئی شک میں پڑ سکتے, لیکن شک کرنا نہیں ہے. آمنت باللہ ورسولی, اللہ نے کہا میں ایمان لایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایمان لایا. کسی اور کے سمجھانے کی, کسی اور کے اقرار کرنے کا مجھے انتظار نہیں, نہ ضرورت ہے. اور ان کلمات کے بعد ایک دعا ہے آمنت باللہ ورسولی کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, جو صحابہ اکرام سے روایت ہے اور حسن درجے کی حدیث, علماء اکرام نے کہا هو الاول والآخر, میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسول پر, اور وہ اللہ جو اول ہے, جو آخر ہے, جس سے پہلے کوئی نہیں, جس کے بعد کوئی نہیں. والظاہر والباطن, اور جو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم, اور ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والی ذات صرف اللہ عز و جل ہے. لہذا جو ایمان کی کمزوری شیطان کے وسوسے سے, غلط اسپیچ سننے سے, غلط کتاب پڑھنے سے ہم کو ہو رہی ہے, انت الاول
بس تو اول ہے، والآخر تو آخر ہے، والظاہر الباطن ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، چھپے کھلے کا جاننے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر شے کائنات کے اندر جو ہے اس کا علم تجھے ہے۔ یہ وسوسہ جو آ کے میرے ایمان میں اگر کمزوری کر رہا ہے، وسوسے کا علم بھی تجھے ہے، اور وسوسے کو دور کس طرح کیا جائے وہ بھی تیرے علم ہے، اور تیرے حکم سے وسوسہ دور ہوتا ہے، اور تیرے حکم سے اللہ ربی اس وسوسے سے دور ہو کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہم پکے مسلمان بنتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو عقیدہ مطلب کیا؟ یقین، بلیف، کن باتوں پر؟ جو کچھ قرآن اور سنت میں کہا گیا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور جیسا صحابہ نے سمجھا اور دوسروں کو سمجھایا، ویسا ہی ہمارا بلیف ہونا، ویسا ہی ہمارا عقیدہ ہونا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عقیدہ صحابہ کے طریقے پر ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ نے کس سے سیکھا دین کی باتیں؟ قرآن اور سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں بھی صحابہ نے جیسے سیکھا ویسے ہی سیکھ کر عمل کرنا، ویسے ہی یقین رکھنا چاہیے۔ عمل سے پہلے یقین ہے، یقین کے لیے علم ضروری ہے، علم سیکھنا، یقین کرنا، ایمان بڑھانا، عمل کرنا، تبلیغ کرنا، صبر کرنا اللہ عز و جل کی طرف سے۔ جیسے سورہ عصر میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری انسانیت خسارے میں، ہر زمانے کے لوگ خسارے میں، الا الذین آمنوا مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات۔ علامہ شیخ عثیمین نے کہا ایمان اور عمل کے لیے شرط دو کے لیے علم ہے، علم ہوگا تو ایمان ہوگا، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ علم ہی ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ علم ہی ہے تو ایمان کہاں سے بڑھے گا؟ علم ضروری ہے ایمان اور عمل کے لیے۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور پھر یہ عمل جو سیکھ رہے ہیں، جو علم سیکھ رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ حق پہنچانا۔ وتواصوا بالصبر، اور عمل کرتے وقت میں، لوگوں تک پہنچاتے وقت میں اگر کوئی مشکل آتی ہے، لوگ کچھ کہتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں، اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو آج کے 16 کلاس میں الحمدللہ یہ بنیادی باتیں الحمدللہ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، جو پیج نمبر 80 کی پہلی دعا تک ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔